عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی. اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا ہے، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دیا. کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے. یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے. کاغذ کی کیا حیثیت، پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے. اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 10 صحابہ میں سے ایک. وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا. جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئے گی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے. انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا. دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا. انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا. جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا. تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا. اس میں یہ کمی ہے بھائی، لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑ دو. تو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے. مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے. ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا. جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا. 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا. اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے ایسے، اور کر رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے پہ. تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے. کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے. وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے. تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا
میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے، آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر، تو اس نے کہا بے وقوف آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں۔
ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔